آج اس کو ہم بابا بلے شاہ کہتے ہیں، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہ قصور میں فوت ہوا تو اس کو دفنانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ آج کے جو ماڈرن صوفی راک سپر سٹارز ہیں 1-1 کروڑ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں بلے شاہ کو پڑھنے کے، بلے شاہ کی لکھی گئی کافی کے اوپر میوزک بنانے پہ $350 $350 کا ٹکٹ بکتا ہے۔ نوجوان بچے بچیاں ڈیزائنر کپڑے پہن کے بلے شاہ کو سنتے ہیں، بلے شاہ پہ جھومتے ہیں۔ کوک اسٹوڈیو، راک کنسرٹس، مزاروں پہ اس کی پوئٹری ہر جگہ پہ ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایکچولی تھا کون، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا قیمت ادا کی ان الفاظ کو لکھنے کی جن کو آج ہم نے مونیٹائز کر لیا ہے۔ وہ ایک ایسے پنجاب میں رہتا تھا جو ایک دور سے گزر رہا تھا اور دوسرے دور میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک ایمپائر آ رہی تھی، ایک ایمپائر جا رہی تھی۔ کئی صدیوں سے جو مغل حکومت کر رہے تھے ہندوستان پہ، ان کا دور ختم ہو رہا تھا اور جو عوام تھی وہ عقیدے اور بھوک کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ ایک ایسی سرزمین جہاں پہ فارسی بولی جاتی تھی، امراء جو تھے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ، اسکالر فارسی میں گفتگو کیا کرتے تھے، مگر پنجاب کی جو زبان تھی وہ پنجابی تھی، وہ زبان جو عوام بولا کرتی تھی، جو غریب بولا کرتے تھے۔ اور اس خاموشی کے بیچ میں سے ایک شخص نے ایک صدا بلند کی، ایک ایسی ہمت کی، ایک ایسی جرت کی شاید اس سے پہلے اس سرزمین میں کسی نے بھی نہیں کی تھی، اور اس نے یہ کہا کہ بلّہ کی جانا میں کہوں، میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ سن 1680 اچ گلانیہ، بھاولپور کے قریب ایک شہر، عبداللہ شاہ کے نام سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، شاہ محمد درویش اس کے گھر میں، ایک رسپیکٹڈ سید اسکالر۔ بچپن سے عبداللہ شاہ کو تعلیم دی جاتی ہے، اس زمانے کے دور کے حساب سے اس کو اسکرپچر پڑھایا جاتا ہے، عربی پڑھائی جاتی ہے، فارسی پڑھائی جاتی ہے، ہر وہ تعلیم دی جاتی ہے جس سے ایک اسکالر بنتا ہے اس زمانے کے، یعنی مغل دور کے ہندوستان میں۔ عبداللہ شاہ کو ایک پرابلم تھا، پرابلم یہ تھا کہ اس کے اندر ایک بیتابی تھی، اور اس بیتابی کے سوال کا جواب شاید اس وقت بھی اور آج تک کسی بھی کتاب میں لکھا نہیں گیا۔ ایونچولی عبداللہ شاہ کا خاندان مائیگریٹ کرتا ہے اچ گلانیہ سے قصور کے شہر میں۔ قصور اس وقت کا مسجدیں، مدرسے جہاں پہ شاعر فارسی میں لکھا کرتے تھے، خدا سے بات کرنے کی زبان عربی اور بادشاہ سے بات کرنے کی زبان فارسی، مگر عوام کی جو زبان تھی، وہ جو ماواں دھیاں کھیتوں میں بولا کرتی تھی، وہ تھی پنجابی۔ ਓਏ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੀ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। قصور فارسی بولا کرتا تھا طاقت کے لیے، اور قصور عربی بولا کرتا تھا جنت کے لیے۔ اس اثناء کے اندر، اس میلے کے اندر بلے شاہ نے چوز کیا کہ وہ پنجابی بولے گا اور پنجابی میں لکھے گا۔ پنجابی جو مٹی کی زبان تھی، پنجابی جو خاک کی زبان تھی، یہ جو چوائس تھی، یہ جو انتخاب تھا بلے شاہ کا، یہ اپنے اندر خود ایک بغاوت تھا۔ قصور کے قریب ایک شہر آباد ہے، اس کو لاہور کہتے ہیں۔ وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے عبداللہ شاہ کی شاہ عنایت قادری سے، اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ شاہ عنایت قادری ایک صوفی سینٹ، اسکالر اور ایک مالی بائی پروفیشن۔ جب ایک سید زادہ، ایک مین آف سوئل، ایک مالی کے آگے جھکتا ہے تو دنیا حیران ہو جاتی ہے، دنیا پریشان ہو جاتی ہے، لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جد میں سبق عشق دا پریا نہ لکھایا بھلا، شاہ عنایت لیا پار میں قربان کلا ملا۔ عبداللہ شاہ ختم ہو جاتا ہے اور بلے شاہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ شاہ عنایت قادری نے اس کو وہ سکھایا، اس کو وہ سمجھایا جو صدیوں سے جو اسکالرشپ چل رہی تھی اس علاقے کے اندر، وہ جواب اس کو نہیں دے سکی تھی جو شاہ عنایت کی صحبت میں بلے شاہ کو ملی۔ عشق کا سبق، ایک کلیشے لگتا ہے اس بارے میں بات کرتے ہوئے، عشق کا سبق، مگر جو گہرائی سے سوچتے ہیں، اور اب تو وہ شاید دور ہی نہیں کہ ہم گہرائی سے سوچیں، مگر شاید حقیقت صرف یہی ہے کہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد اگر آپ عشق کا سبق نہیں پڑھتے تو پھر شاید آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس دن جس دن بلے شاہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو ہر چیز اس کے لیے
ختم ہو گئی. کوئی ٹائٹل, کوئی زمین, کوئی وراثت, کسی چیز کی کوئی قیمت نہ رہی. اب وہ ایک سید نہیں رہا تھا, وہ ایک اسکالر بھی نہیں تھا, وہ ایک فقیر بن گیا تھا, عشق کے سفر کا فقیر. قصور اس زمانے کا ایک فورٹریس تھا, ایک قلعہ تھا آرتھوڈاکسی کا. ہم ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ حیرت انگیز طور پہ آرتھوڈاکسی کا کوئی اچھا مطلب اردو زبان کے اندر نہیں ہے. علماء ڈیبیٹ کیا کرتے تھے, بحث ہوا کرتی تھی فارسی کے اندر, اور جو غریب تھا, جو کسان تھا, وہ فریاد کیا کرتا تھا پنجابی میں. بلے شاہ نے غریب کی زبان کو چوز کیا اور اس نے اس دیوار کو گرا دیا جو صدیوں سے زمین کے اوپر قائم تھی. اس کی کافیاں گلی گلی, شہر شہر, اس کی کافیاں جو گاؤں کے اندر کسان رہتا تھا اس نے پڑھنا شروع کر دی. وہ محبت کی بات کیا کرتا تھا, وہ ذات کی بات نہیں کیا کرتا تھا, وہ انسانیت کی بات کیا کرتا تھا, وہ رواج کی بات نہیں کیا کرتا تھا. مسجد ڈھا دے, ماندر ڈھا دے جو کچھ دیندا, پر کسے دا دل نہ ڈھاویں, رب دلاں وچ رہندا. شہر کے علماء دیور آؤٹریجڈ. ایک سید زادہ ایسے کیسے باتیں کر سکتا ہے؟ اس کی جرت یہ کیسے ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ خدا دل میں رہتا ہے, مسجد میں نہیں رہتا؟ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس قسم کی باتیں کرے اس دور کے اندر؟ اس کو کافر کہا گیا, مرتد کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, رقاص کہا گیا. اور بلے شاہ اس بات پہ ہنستا تھا کہ فائنلی اس کی ان باتوں کو کم از کم نوٹس کیا جا رہا ہے. پر عالم فاضل ہویا, کدے اپنے آپ نو پریا نہیں. بلے شاہ کا سما, اس کا میوزک, اس کا ڈانس اب قصور کی گلیوں میں نظر آ رہا تھا. علماء نے ڈکلیئر کر دیا کہ جی بدعت ہے, بدع, فاربڈن انوویشن. اس کو مسجدوں سے نکالا گیا, اس کی گیدرنگز کو بین کیا گیا, اس کے نام کو قرض کیا جاتا تھا سرمنز کے اندر. مگر فقیر نے کوئی فتوے نہیں جاری کیے. فقیر نے ردم سے جواب دیا, کجری بن کے یار نچاون دے, نال بلا نچدا جاون دے, جو لوگ کہندے نچنا منا, انہاں نوں نچ کے وکھاون دے. تیرے عشق نچایا کر کے تھئی جا گیا. یعنی اگر مرشد کے لیے ناچنے سے میں امپیور ہو جاتا ہوں, ناپاک ہو جاتا ہوں, تو مجھے ہمیشہ ناچنا چاہیے. کہانی یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ شاہ عنایت نے ٹیسٹ کیا بلے شاہ کو. بلے شاہ نے اپنا روپ تبدیل کیا اور گھنگرو پہن کے ناچنا شروع کر دیا. ایک سید اسپننگ لائک ڈسٹ, اپنی ایگو اور نفس کو ختم کر کے. دیوانگی شاید یہ نہیں تھی, بلکہ شاید بلے شاہ کی آزادی تھی. اس نے کسی قانون کو نہیں توڑا خدا کو اوفینڈ کرنے کے لیے, خدا کو ناراض کرنے کے لیے. اس نے ہر قانون وہ توڑا جس سے وہ خدا کو ڈھونڈ سکے. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرد دا شوق بھی سی. شہر سے نکال دیا گیا نہیں بلے شاہ کو, آج اسی شہر سے جہاں پہ اس کو مونیٹائز کیا ہوا ہے, یعنی قصور سے. ایگزائلڈ. اس وقت جو پنجاب تھا اور اس وقت سارا ہندوستان کولیپس کر رہا تھا. اورنگزیب عالمگیر 1707 میں فوت ہو گیا. اس کے جو ایئرز تھے جو اس کے بعد آئے, بہادر شاہ, فرخ سیار اور محمد شاہ رنگیلا آئے اور چلے گئے. دلی جل رہا تھا انویژنز میں, اور 1750 میں احمد شاہ ابدالی نے پنجاب پہ حملہ کر کے رئی سئی کسر بھی پوری کر دی. ایمپائرز جو تھی اس دور میں سونے چاندی طاقت پرائیڈ کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی, لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا, اور ایک ننگے پیر فقیر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا تھا, اور وہ جو پیزنٹس تھے جو اس زمانے کے غریب تھے ان کو محبت کا سبق دینے کی کوشش کر رہا تھا. ایونچولی بلے شاہ نے یہ جو کتابیں تھیں اس زمانے کی ان کو شیطانی قرار دینا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ یہ جو نالج ہے ان کتابوں کے اندر یہ سیٹینک سبق ہے. اس نے کہا کہ ان کتابوں کے اندر جو نالج ہے وہ ذہن کو بھر دیتی ہے اور دلوں کو خالی کر دیتی. ہم جب صوفیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں ہندوستان کے, ہم جب علماء کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کی درگاہوں میں جایا کرتے تھے, ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے. یہ جو بلے شاہ ہے جس کو آج آپ پتہ نہیں کس چوٹی پہ اس کو بٹھایا ہوا ہے, کوئی ایمپرر اس کے پاس نہیں گیا. اس کا عوام جایا کرتی تھی, مسلم جایا کرتے تھے, ہندو جایا کرتے تھے, سکھ جایا کرتے تھے. وہ
اس کا جو ایگزائل تھا قصور سے، اس ایگزائل کو سمجھتے ہوئے اپنے کمفرٹ کے لیے اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ بلے شاہ قصور کے قریب فوت ہو گیا اور جو علماء تھے شہر کے، انہوں نے اس کو دفنانے سے انکار کر دیا۔ کوئی نماز جنازہ، کوئی پریئر، کوئی آنر نہیں، کسی قسم کی کوئی معافی نہیں۔ جو اس کے فالوورز تھے، جو اس زمانے میں بلے شاہ کے پیچھے جو عوام تھی، غریب، جو فقیر تھے، جو ناچنے والے تھے، جو فارمرز تھے، انہوں نے اس کی باڈی کو اٹھایا، شہر سے باہر ایک جگہ پہ اوپن زمین کے اندر اس کو دفنا دیا۔ بلے شاہ چل اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے۔ یہ شاید اس کی فائنل وش تھی، یعنی ایسی جگہ رہا جائے جہاں پہ کوئی اس کو جانتا نہ ہو، جہاں پہ کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کون ہے۔ سالوں بعد جب قصور بڑھنا شروع ہوا تو یہ جو گریو تھا بلے شاہ کا، یہ قصور کی دیواروں سے باہر تھا۔ آج بلے شاہ کا مزار قصور کے سینٹر کے اندر ہے۔ وہ شہر جس نے اس کی زندگی میں اس کو ریجیکٹ کیا، آج وہ بلے شاہ کو اپنا فخر سمجھتا ہے، آج وہ بلے شاہ کو مونیٹائز کرتا ہے۔ آج بلے شاہ کا نام ماربل سنگ مرمر کی تختیوں پہ لکھ کے بیچا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں کے بعد اس کی موت کے بلے شاہ کے الفاظ اورل ٹریڈیشن میں رہے۔ 19ویں صدی میں پہلی دفعہ اس کی کافیوں کو پرنٹ کیا گیا لاہور میں، قانون عشق 1889۔ جی، بلے شاہ جو 16ویں 17ویں صدی کا شخص تھا، 19ویں صدی تک آتے آتے پہلی دفعہ اس کی کافیوں کو لکھا گیا۔ 20ویں صدی کے پنجاب کے اندر جو ریوائولسٹ موومنٹ تھی، جو انڈیپینڈنس موومنٹ تھی، انہوں نے فائنلی بلے شاہ کو امبریس کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ ہندو مسلم سکھ یونٹی کا جو کوئی سینٹر ہے تو وہ بلے شاہ ہے۔ اس کا جو میسج ہے وہ سیکٹیرین ڈیوائڈ کو جوڑتا ہے، وہ بارڈرز کو ختم کرتا ہے۔ وہ اینتھم بن گیا، وہ نعرہ بن گیا ایک بٹی ہوئی زمین کا جو آگے اور بٹنے جا رہی تھی۔ پھر ماڈرن زمانہ آ گیا، ملک بن گئے، ہندوستان پاکستان بن گئے، 1990 آ گیا، یوتھ آزاد ہو گئی۔ جنون صوفی راک بینڈ نے بلیا گایا۔ اس کے بعد سن 2000 میں انڈیا سے ربی شیرگل نے بلا کی جانا میں کون گایا۔ بلا کی جانا میں کون، بلا کی جانا میں کون۔ اور اب کوک اسٹوڈیو ایک آرکیسٹرا کے ساتھ بلے شاہ کو پیش کرتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کی پروڈکشنز ہوتی ہیں۔ ایک شخص جس کو ہیریٹک کہا جاتا تھا اس کے زمانے میں، اب ہم نے اس کو ایک پاپ کلچر آئیکن بنا دیا۔ وہ لفظ جو اس کے زمانے میں اور پھر کئی صدیوں تک بین رہے، آج ان کو اسٹیڈیمز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اس کا جو میسج ہے اس کو شاید ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ میسج صرف یہ تھا کہ عشق شاید واحد سچ ہے دنیا کے اندر، مگر اس کا میسج جس طرح بلے شاہ کی زندگی میں وہ انتظار ہی کرتا رہا کہ لوگ سمجھیں، آج بھی شاید بلے شاہ کی روح انتظار کر رہی ہے کہ ہم اس کو پڑھ تو رہے ہیں مگر ہم اس کو سمجھ نہیں رہے۔ بلے شاہ کہتا ہے کہ علمو بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار۔ بس کریو یار، علمو بس کریو یار، ایک الف تیرے درکار۔ یعنی ایک لفظ الف صرف سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اب لائبریریاں بنا دی ہیں بلے شاہ کی کامنٹری کے اوپر، اینڈ وی اسٹل مس دا پوائنٹ کہ وہ کہنے کی کیا کوشش کر رہا۔ اس کو دفنانے سے اسی کے شہر کے لوگ انکاری تھے کیونکہ وہ ان کی سوچ کی جنت کے اندر فٹ نہیں ہوتا تھا۔ آج اسی شہر کے لوگ صبح شام اس کے مزار کو پالش کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے نقشے میں آج فٹ ہوتا ہے۔ اس نے غرور کی دیواروں کو گرایا اپنی زندگی میں، آج ہم نے دیواریں بنا دی ہیں سنگ مرمر سے اسی کے مزار کی۔ پڑھ پڑھ علم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، جا جا وڑدا مندر مسیتاں، کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں، ایووں روز شیطان نال لڑدا، کدی نفس اپنے کولوں لڑیا نہیں۔ شاید بلے شاہ کبھی مرا ہی نہیں، شاید بلے شاہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا، شاید ہم لوگ ختم ہو گئے اس دن جب ہم نے اس کو کوٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کو سننا
बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया।